بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایررز بیسیکلی یہ مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ بک کیپر ان انٹینشنلی کر بیٹھتا ہے. اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، لیک آف نالج کی وجہ سے. کوئی فراڈولنٹ ایکٹ نہیں ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوگی، تو جو غلطی ہوگی تو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے پھر ہم نے، کیونکہ بکس آف اکاؤنٹ جو مینٹین کرنی ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایرر فری ہوں. تو ہم کریں گے کیا؟ اس میں کچھ بیسک پرنسپل آپ نے یاد رکھنے ہیں. جب بھی اکاؤنٹنگ کے اندر ڈبل انٹری آپ کرتے ہیں اور جب آپ نے اس کو کوئی بائی مسٹیک ڈبل انٹری آپ نے غلط کر دی، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی بھی اس انٹری کو کراس نہیں کرتے. اگر کمپیوٹر میں بنا رہے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے. ہاں، پھر اگر ڈیلیٹ نہیں کرتے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ پیپر میں تو ہم لوگ وہ جو اس کا اریزر ہے اس سے ہم مٹا لیتے ہیں، اگر پینسل سے لکھا ہوا ہے، یا وہ جو وائٹنر ہوتا ہے اس سے ہم کریکشن فلوئڈ سے ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم کیسے کریں گے؟ بکس آف اکاؤنٹ کے اندر آپ نے ریکٹیفیکیشن کے لیے ایک اور ڈبل انٹری پاس کرنی ہے، ایسی ڈبل انٹری جو کہ پرانی غلطی کو ٹھیک کر دے، اور وہ مسٹیک جو آپ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں یا بک کیپر کر چکا ہے اس کو ٹھیک جو ہے نا وہ اس کی کریکشن کر دے. مثلا اگر بک کیپر نے غلطی سے کیش کے لیجر کو $10 سے کم ڈیبٹ کیا ہے اور سیلز کو کم کریڈٹ کیا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور ریکٹیفائنگ انٹری جو کہ جرنل میں کی جائے گی، جو کہ آپ کی چھٹی بک آف پرائم انٹری ہے. بک آف پرائم انٹری کا لیسن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے. تو یہ 6th پرائمری بک ہے جس کے اندر آپ یہ ریکٹیفیکیشن کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کیش کو بھی ڈیبٹ کیا انہوں نے، بک کیپر نے $10 سے شارٹ کم ڈیبٹ کیا، اور سیل کو بھی کریڈٹ کیا کم، $10 کم کریڈٹ کیا. تو اب اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے کریں گے؟ اب یہ ریکٹیفیکیشن جرنل میں جا کے کیش کو $10 سے ڈیبٹ کریں گے اور سیلز کو $10 سے کریڈٹ کریں گے، اور جو اس کی نریشن ہوگی نیچے اس کے اندر ہم واضح طور پہ لکھ دیں گے کہ یہ ریکٹیفائنگ انٹری ہے، یہ سیل اور کیش شارٹ ریکارڈ ہوئے تھے، اب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی کٹنگ کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم ریکٹیفائی ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریکٹیفائنگ انٹری ڈبل انٹری ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے گا. جتنا ڈیبٹ ہوگا اتنا ایفیکٹ کسی لیجر میں کریڈٹ میں جائے گا. اف این اکاؤنٹ از رانگلی ڈیبٹڈ، اگر کوئی چیز رانگلی ڈیبٹ ہوگی، اسے ڈیبٹ اپنی بکس میں نہیں کرنا تھا، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہمیں کریڈٹ کرنا پڑے گا اسے. یہ آپ نے رول یاد رکھنا. اور اگر کوئی چیز رانگلی کریڈٹ ہو گئی ہے، اس کو نہیں ہم نے کریڈٹ کرنا تھا، تو اس لیجر کو پھر ہم اپنے پاس جو ریکٹیفائنگ انٹری ہوگی اس میں ہم اسے ڈیبٹ کر لیں گے. فار انسٹنس آپ نے ایک انٹری پوسٹ کر دی، ویجز پے کی تھی، ویجز ایکسپنس ہوتا ہے نا، تو ویجز کو ڈیبٹ کر دیا اور ویجز پے کی تھی، جبکہ ویجز کی جگہ پہ سیلریز کو ڈیبٹ کر دیا اور بینک کو آپ نے کریڈٹ کر دیا. پیمنٹ ویجز کی ہے لیکن آپ نے ڈیبٹ سیلری کو کر لیا، تو غلط آپ نے ڈیبٹ کیا نا، اس کو ڈیبٹ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. تو پھر ٹھیک کیسے کریں گے؟ کس چیز کو غلطی سے ڈیبٹ کیا؟ سیلریز کو. اب سیلریز کو کریڈٹ کر لیں اور ڈیبٹ پہ آپ ویجز کو لے جائیں. اب یہ کریکشن آگے میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں جرنل انٹری کی صورت میں. اس کے بعد تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر کوئی اکاؤنٹ غلطی سے اسے ڈیبٹ آپ نے کرنا تھا لیکن اس میں کم اماؤنٹ آپ نے لکھ دی، تو اب اسے ٹھیک کیسے کریں گے؟ اتنی جو ڈفرینس ہوگا، ٹھیک ہے، جتنی اماؤنٹ آپ نے اس میں شارٹ لکھی ہے تو اتنے سے فردر اسے ڈیبٹ کر دیں، رائٹ؟ تو یہ رول آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کوئی چیز غلطی سے ڈیبٹ ہوئی ہے اسے ڈیبٹ
نہیں کرنا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے کریڈٹ کر دیں گے. کوئی چیز رانگلی کریڈٹ ہوگی، اس کو کریڈٹ نہیں کرنا تھا اس کے لیجر کو، تو اب اس کے لیجر کو ڈیبٹ کر دیں گے. اور اگر کوئی چیز غلطی سے کم ڈیبٹ ہوئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اب فردر جو ڈفرینس ہوگا، آپ نے $100 سے کیش کو ڈیبٹ کرنا تھا، آپ نے 90 سے کیا تو $10 کم کیا نا، تو $10 سے فردر آپ کیش کو ڈیبٹ کر دیں گے. نیکسٹ رول، اگر آپ نے کسی اکاؤنٹ کو غلطی سے کم کریڈٹ کر دیا ہے، زیادہ کریڈٹ کرنا تھا، تو اب اسے ریکٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو اس لیجر کو ہم ابھی میں کیونکہ اس کا سنگل فیٹ کر رہا ہوں، دوسرا تو ڈیفینیٹلی ادھر آئے گا دوسری لیجر کے اندر، تو ڈبل انٹری تو لازمی ہوگی. تو اگر آپ نے کم کریڈٹ کیا کسی چیز کو تو فردر اسے کریڈٹ کر دیں، بس اگین اس کو کریڈٹ کر دیں تو آپ کی ریکٹیفیکیشن ہو جائے گی. اگر اس کا اپوزٹ سائڈ پہ چلتے ہیں، اگر آپ نے کسی اکاؤنٹ کو کرنا تھا ڈیبٹ اور آپ نے اس کے لیجر کو کریڈٹ کیا، جیسے کہ ایک دوست سے آپ نے پیسے لینے تھے، 200 لینے تھے، تو آپ جب اس کے پاس گئے پیسے لینے کے تو بجائے لینے کے 200 اور اسے دے آئے تو ڈبل افیکٹ ہو گیا نا. تو اب آپ ریکٹیفیکیشن کیسے کریں گے؟ اپنے دوست سے 400 واپس لیں گے، ٹھیک ہے، اس آدمی سے 400 واپس لیں گے، لو بھائی 400 مجھے واپس کرو، کیونکہ ڈبل فیکٹ رانگلی ہو گیا نا، کرنا ڈیبٹ تھا کر کریڈٹ دیا. اسی طرح آپ اس کو کریکٹ کیسے کریں گے کہ اس کو ڈیبٹ کریں گے لیکن ڈبل اماؤنٹ کے ساتھ، اماؤنٹ ڈبل لے جائیں گے آپ. پھر اس کو اور طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے جو ہے نا کسی اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا تھا لیکن غلطی سے ڈیبٹ کر دیا. جو بک کیپر ہوتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بک کیپر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بیچارے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیبٹ کیسے کرنا ہے، کریڈٹ کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے انہیں. تو آپ جو ہے نا اس نے فرنیچر کو کرنا تھا یا کیش کو کریڈٹ کرنا تھا تو اس نے غلطی سے ڈیبٹ کر دیا. تو اب کیا کریں گے کہ آپ نے جو ہے نا ڈبل اماؤنٹ سے کیش کو کریڈٹ کرنا، رائٹ. سو اس طرح ہم جو ہے نا ان کو سمرائز کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے بات کی کہ وین وی وانٹ ٹو انکریز ڈیبٹ، کسی لیجر کے ڈیبٹ سائڈ میں اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں تو اس لیجر کو ریکٹیفائنگ انٹری کے اندر ڈیبٹ کر دیں. اور اگر آپ کسی اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ میں اضافہ چاہتے ہیں، کریڈٹ سائڈ اس کی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلطی ایسی تھی کہ کریڈٹ سائڈ میں پیسے جتنے آنے چاہیے تھے اتنے نہیں اپیئر ہو رہے، تو اس کو آپ اگین ڈفرینس کے ساتھ کریڈٹ کر دیں گے. اور اگر آپ کسی لیجر کی ڈیبٹ سائڈ کو ڈکریز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے ڈیبٹ میں آپ نے زیادہ پیسے لکھ دیے ہیں، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کریڈٹ کر دیں گے، اینڈ وائس ورسا. Remember that if an expense is overcasted، اگر آپ ایکسپینس کو اوور کاسٹ کر دیں، زیادہ لکھ دیں، ویجز اتنا نہیں لکھنا تھا زیادہ لکھ دیا، تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اس غلطی کا؟ اگر وہ غلطی آپ ٹھیک نہیں کرتے تو خرچہ زیادہ لکھنے سے پروفٹ تو کم آئے گا نا، تو پروفٹ انڈر کاسٹڈ آ جائے گا. اور اگر آپ خرچہ کم لکھ بیٹھے ہیں، جتنا ہے اس سے کم لکھا ہے، تو پروفٹ زیادہ آ جائے گا، اوور سیٹ ہو جائے گا. اور انکمز کا اس کو وائس ورسا کر لیں، انکم زیادہ لکھے گی تو پروفٹ زیادہ آ گیا، ڈائریکٹ پروپورشن ہے نا. انکم اگر کم لکھے گی تو پروفٹ کم آ گیا. یہ ایررز کا امپیکٹ ہے پروفٹس کے اوپر. چلیے جی، اب آتے ہیں ٹائپس آف ایرر کی طرف. یہاں پہ ہم اس کو دو کیٹیگری بناتے ہیں، نمبر 1 اینڈ نمبر 2. ایسے ایررز جو کہ آپ کی ڈبل انٹری کو افیکٹ نہیں کرتے، یعنی کہ ٹرائل بیلنس آپ کا ٹیلی کرتا ہے. ٹرائل بیلنس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈیبٹ کالم، ایک ڈیبٹ بیلنسز کا کالم ہوتا ہے ایک کریڈٹ کا، تو انہیں انڈیپینڈنٹلی ڈیبٹ کے کالم کو جمع کرتے ہیں، پلس کرتے ہیں، اس کی فوٹنگ کے اندر لکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح کریڈٹ سائڈ جو ہوتی ہیں بیلنسز کی، کریڈٹ جو اس کا کالم ہے اس کو ایڈ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں، تو ان دونوں کا ٹوٹل ایگری کر جاتا ہے. تو
جب ایگری کر جائے ٹرائل بیلنس تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی غلطی نہیں ہے، تب بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. یہ نیچے جو مسٹیکس لکھی ہوئی ہیں 7 مسٹیکس ہیں، کئی بکس کے اندر آپ کو 6 مسٹیکس بھی ملیں گی. تو یہ جو 7 مسٹیکس ہیں یہ ایسی ہیں جو کہ ٹرائل بیلنس کو افیکٹ ہی نہیں کرتی. مثلا ایک ہم نے رینٹ دیا، رینٹ پے کیا، تو رینٹ پے جب کیا تو ہم نے رینٹ کی انٹری کوئی نہیں کی. جب رینٹ کی انٹری کوئی نہیں کی اس نے نہ ڈیبٹ کو افیکٹ کیا نہ کریڈٹ کو، تو ٹرائل بیلنس تو ایگری کر جائے گا نا، لیکن مسٹیک تو ہے نا، بل ریکارڈ تو نہیں ہوا. تو اس لیے ہم ایررز کو کلاسیفائی کرتے ہیں 2 براڈ کیٹیگریز کے اندر. ایک کو کہتے ہیں جو ٹرائل بیلنس کو افیکٹ نہیں کرتے، انہیں نان افیکٹنگ کہتے ہیں. یہ نیچے جو ٹائپس ہیں اومیشن، ایرر، یہ کیونکہ اسپیس تھوڑی کم تھی اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو گڑمڑ ہوا لگ رہا ہے. تو یہ ایررز ہیں. اور جو رائٹ سائڈ پہ ہیں افیکٹنگ ایررز ہیں، تو ٹائپ 2 یہ ایسے ایررز ہیں جن میں ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں کی انٹری کے اندر فرق آ گیا، تو اس نے ٹرائل بیلنس کو ڈس ایگری کر دیا. اور یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے یہ ہوگا کب؟ جب آپ مینول اکاؤنٹنگ کریں گے. جب آپ کمپرائز کریں گے تو پھر یہ افیکٹ نہیں آئے گا. چلیے اب اس کی ٹائپس کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے ہے اومیشن ایرر، ایرر آف اومیشن. یہ بھی نام کیونکہ انڈیویجولی میں نے آگے ایکسپلین کرنا ہے آپ کو، ابھی نام یاد رکھیے گا. اومیشن، ایرر آف اومیشن بھی کہتے ہیں، ایرر آف پرنسپل بھی کہتے ہیں، کمپلیٹ ریورسل اور کمیشن، ایرر آف کمیشن، یہ کمیشن ایرر، اور ایرر آف اوریجنل انٹری، ٹرانسپوزیشن ایرر اور کمپنسیٹنگ ایررز. تو یہ آپ کی 7 ٹائپس ہیں ایررز کی. پہلے آتے ہیں ایرر آف اومیشن. اومیشن نکلا ہے اومٹ سے. اومٹ کا مطلب ہے بھول جانا، یہ انٹری کی ہی نہیں ہے بک کیپر نے. تو اسے ٹھیک کیسے کریں گے؟ اس انٹری کو پوسٹ کر دیں گے. فار ایگزامپل یہ رینٹ $2000 آپ نے پے کیا لیکن آپ نے ریکارڈ نہیں کیا، تو آپ ریکارڈ کر لیں گے سمپل جرنل جرنل میں جا کے، رینٹ کے لیجر کو ڈیبٹ کر لیں گے اور بینک کو کریڈٹ کر لیں گے. یہ آپ کی اومیشن کا کو ریکٹیفائی ہم نے کر لیا. اس کے بعد ایرر آف پرنسپل ہے. جب ایرر آف پرنسپل کی بات آئے تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر کی کلاسیفیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. یہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ آپ دیکھیے گا، اس سے آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو. تو ایرر آف پرنسپل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بک کیپر ہے وہ ہی از انیبل ٹو ڈسٹنگش بٹوین کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر. آپ نے پلانٹ خریدا، اس پر ٹرانسپورٹیشن دی، تو بک کیپر نے وہ بل دیکھا ٹرانسپورٹیشن کا، تو اس نے حالانکہ اس کو پلانٹ کو ڈیبٹ کرنا چاہیے تھا یا موٹر وہیکل کو ڈیبٹ کرنا چاہیے تھا، اس نے غلطی سے ٹرانسپورٹیشن کو ڈیبٹ کر دیا. تو اس نے جو ایکسپینس یا اکاؤنٹ ہے اس کا ہیڈ چینج کر دیا. یعنی کہ ایکسپینس یعنی کہ ایسٹس کا جو ہیڈ تھا اس سے اس نے ایکسپینس کے ہیڈ میں چیزیں ڈال دی. یعنی کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ریونیو بنا دیا یا ریونیو کو کیپٹل بنا دیا. اس کو ایرر آف پرنسپل بولتے ہیں. تو ایرر پرنسپل کے اندر یاد رکھیے گا کہ اس کا ہیڈ چینج ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ریپیئر کروائی تھی، ریپیئر چارجز تھے موٹر وہیکل کے. تو ریپیئر تو آپ کو ہوتا ہے، ریپیئر چارجز جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ریونیو ایکسپینس ہے، تو ریپیئر کو ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا. اس نے غلطی سے کہیں تازہ کیپٹل ریونیو ایکسپینڈیچر کا چیپٹر پڑھا، اس نے موٹر وہیکل کو ڈیبٹ کر دیا 1500 سے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہ کریں گے کہ ریپیئر چارجز جو اوریجنلی ڈیبٹ ہونے چاہیے تھے ان کو تو کریں گے پہلے بکس میں ڈیبٹ، ان کے لیجر کو ڈیبٹ کر دیں گے، اور موٹر وہیکل غلطی سے ڈیبٹ ہوئی تھی اس کو کریڈٹ کر دیں گے. تو ہمارا ریکٹیفیکیشن جو ہے نا اس کی ہو جائے گی. نیکسٹ آپ کا جو ایرر ہے یہ ہے کمپلیٹ ریورسل انٹری. یہ وہی والی ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو دوست کا بتایا تھا کہ کسی شخص سے آپ نے پیسے لینے تھے، 200 لینے کی بجائے مطلب 150 لینے تھے، تو آپ جا کے اسے 150 اور دے آئے. ٹھیک ہے، اس نے اتنی مظلوم شکل بنائی کہ آپ اور پیسے دے آئے. تو اب آپ جب اسے سیٹل کریں گے معاملہ تو آپ 300 واپس لیں گے، اب اسے ڈبل اماؤنٹ. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بک کیپر ہے وہ رانگ سائڈ پہ، یعنی کہ دونوں ہی اکاؤنٹ کو اس نے ریورس کر دیا. پے کیا تھا رینٹ ان کیش،
رینٹ ایکسپینس ہے ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا، کیش ایسٹ ہے ڈکریز ہوا کریڈٹ ہونا چاہیے تھا. اس نے غلطی سے کیا کیا، ڈیبٹ کر دیا کیش کو اور کریڈٹ کر دیا رینٹ کو، بالکل ریورس کر دیا. تو اب آپ اوریجنل انٹری رینٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ کریں گے، لیکن اماؤنٹ آپ ڈبل لکھیں گے. یہ آپ نے خیال کرنا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ اماؤنٹ آپ نے 150 کی بجائے آپ نے 300، یہ 300، تو ڈبل اماؤنٹ سے آپ یہ انٹری کریں گے. تو کریکٹ انٹری کریں گے ڈبل اماؤنٹ کے ساتھ. نیکسٹ آگے ہے ایرر آف کمیشن. یہ ایکچولی کمیشن والا جو ہے نا وہ میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا آگے لے کے چلا گیا ہوں میں سے، کیونکہ اکثر یہ بچے مس کر دیتے ہیں، اسے مکس کر دیتے ہیں. اس کے اندر یاد رکھیے گا ہیڈ آف اکاؤنٹ نہیں چینج ہوا. فار ایگزامپل سیلریز پے کی تھی، ویجز کو لکھ دیا، کسی ایک خرچے کی جگہ پہ دوسرا خرچہ اور کسی ایک ایسٹ کی جگہ پہ دوسرے ایسٹ کا نام لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ریونیو ایکسپینڈیچر لکھ دیا. تو یہاں پہ دیکھیے ویجز پے کی ہیں آپ نے، وہ رانگلی ڈیبٹڈ ٹو رینٹ اکاؤنٹ. رینٹ بھی آپ کا ایکسپینس ہے، ویجز بھی ایکسپینس ہے، ہیڈ چینج نہیں ہوا. تو یہاں پر ایسے ایرر کو ہم جو ہے نا وہ کمیشن ایرر کہتے ہیں. تو کمیشن ایرر کے اندر آپ کا جو پروفٹ ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک خرچہ زیادہ لکھا گیا، دوسرا خرچہ کم لکھا گیا، لیکن دونوں نے خرچوں میں آنا تھا، لہٰذا آپ کے پروفٹ کے اوپر بھی افیکٹ کوئی نہیں پڑتا. اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ویجز پے کی ہیں تو ویجز کو ڈیبٹ ہونا چاہیے، ویجز کے لیجر کو ڈیبٹ کر دیں گے آپ 350 سے، اور رینٹ کا اکاؤنٹ غلطی سے ڈیبٹ ہوا تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کریڈٹ کر دیں گے. تو اس کے لیجر میں جو ڈیبٹ انٹری تھی اور یہ والی کریڈٹ یہ آپس میں کینسل کر دے گی، تو رینٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا اور ویجز کے اکاؤنٹ کے اندر 350 نظر آئیں گے. پھر ایرر آف اوریجنل انٹری ہے. ایرر آف اوریجنل انٹری کے اندر یہ ہوتا ہے جو سورس ڈاکومنٹ ہے، جو بل ہے آپ کا، جو بھی انوائس ہے، اس کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے وہی ہم نے غلط کاپی کر لی. جیسا کہ گڈ سیل کی تھیں آپ نے $500 کی، تو ہونا کیا چاہیے تھا، کیش اکاؤنٹ 500 ڈیبٹ اور سیلز 500 سے کریڈٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک زیرو کم لکھ دیا. جیسے اکثر اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے زیرو کم زیادہ کرتے رہتے ہیں پیپروں میں، ایسے ہی انہوں نے بھی کیا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ آپ کا کیش اور سیلز یہ $50 سے $50 سے کیش اور $50 سے سیل ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو چکے ہیں. آپ نے اس کو 500 تک لے کے جانا ہے، تو آپ اوریجنل انٹری دوبارہ کریں گے اور اس کا ڈفرینس 450 سے 450 کی یہ انٹری ہے اور 50 کی آلریڈی کر چکے ہیں، تو دونوں کو ملائیں گے. یہ والا 450 ڈیبٹ کیش ہوا ہے اور 50 کا آلریڈی کر چکے ہیں، تو 500 ٹوٹل بن گیا نا. تو یہ تو اس صورت میں. تو اگر بائی مسٹیک زیرو زیادہ لگا دیں تو پھر آپ کو ریورس کرنا پڑے گا ڈفرینس کے ساتھ. جی نیکسٹ آگے انٹری ہے آپ کی ٹرانسپوزیشن ایرر. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایرر ہے. اس کے اندر آپ لوگ بک کیپر کیا کرتا ہے کہ انٹری تھی $12 کی، کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن پے کی یا کچھ کیا، تو ٹرانزیکشن اس کی $12 کی تھی، لیکن اس نے ٹرانسپوز کر دیا دونوں ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں ہی اس نے $21 سے انٹری کر دی، 12 کی بجائے $21 کی انٹری کر دی. جیسا کہ کیریج پے کیا $12 سے اور کیریج ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا اور کیش کریڈٹ ہونا چاہیے تھا $12 سے، اس نے دونوں کے اندر $21 کی انٹری کر دی. تو اب کیریج $12 کی بجائے $21 ڈیبٹ ہوا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو کیریج کو کریڈٹ کریں گے آپ ڈفرینس سے $9 سے، اور کیش کو آپ نے زیادہ کریڈٹ کر دیا ہے، تو اب آپ اس کو $9 سے ڈیبٹ کریں گے تاکہ 21 میں سے $9 جب نکل جائیں گے تو $12 کی اوریجنل انٹری رہ جائے گی. کمپنسیٹنگ یہ آپ کا نان افیکٹنگ میں آخری ایرر ہے. کمپنسیٹنگ ایرر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریس، کیونکہ آپ کے جو مسٹیکس ہیں وہ ایک انٹری کے اندر نہیں ہوئی ہوتی، یہ ایکچولی ڈفرینٹ لیجر کے اندر افیکٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو یہ نلیفائی کر دیتا ہے. فار ایگزامپل سیلز ہم نے $80 سے زیادہ لکھ دی، سیلز انکم ہے نا، اور ادھر کوئی بھی ایکسپینس رینٹ ہے، پرچیزز ہے، کچھ بھی
وہ بھی ہم نے $80 سے کم لکھ دیا. تو جب ٹرائل بیلنس بنائیں گے اس میں تو ٹرائل بیلنس تو ایگری کر جائے گا لیکن مسٹیک تو ہے. تو کسی طرح آپ نے ایک مسٹیک پکڑ لی کہ سیل آپ کا جو بل تھا وہ $80 سے کم لکھا گیا, تو سیل کو کریڈٹ کر لیں گے $80 سے. اب آپ ڈھونڈیں گے کہ ڈیبٹ جو اس کو کمپنسیٹ کرنے والا ایرر ہے وہ کیا ہے. وہ پرچیزز اکیلا بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ پیسے پرچیز میں کچھ رینٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. تو 2 3 4 جو بھی ایررز ہیں ان کو آپ نے ڈیبٹ کر لینا ہے. تو یہ ایکچولی ونس ان اے بلو مون ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے جتنا کریڈٹ میں فرق آ رہا ہوتا ہے ڈیبٹ میں آیا ہوگا. کچھ پورشن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹریس ہو جائے, کچھ نہ ہو سکے. تو یہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنا کریڈٹ میں غلطی ہے اتنی ڈیبٹ کے اندر غلطی ہے. یہ زیادہ لکھے جانے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور کم لکھے جانے کی. اگر آپ نے کم لکھا ہے تو آپ اس کو یعنی کہ سیل کو کم لکھا ہے تو مزید سیل کو کریڈٹ کر دیں گے. اگر سیل کو زیادہ لکھ بیٹھے ہیں تو سیل کو ڈیبٹ کر دیں گے اور دوسرے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے. اس میں لاسٹ جو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ پروفٹ جو ریوائز پروفٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیسے بنتی ہے. ریوائز پروفٹ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ مسٹیکس ابھی پوری طرح نکلی نہیں ہیں لیکن آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ بنا لی. تو انکم اسٹیٹمنٹ بنائی تو اس کا جو ڈرافٹ پروفٹ ہے وہ 8000 اپیئر ہو گیا آپ کے پاس. پھر آپ کو ایررز کا پتہ لگا. کچھ ایررز ایسے تھے کہ آپ جب انہیں ٹھیک کریں گے تو پروفٹ میں اضافہ ہوگا. فار ایگزامپل ایکسپنس زیادہ لکھا گیا تو آپ ایکسپنس کو کم کریں گے تو پھر پروفٹ زیادہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ انکریز کا باعث بنے گا. آپ نے انکم کم لکھی ہے, فار ایگزامپل 400 سیلز کم لکھی ہے, تو اب زیادہ کریں گے تو پروفٹ زیادہ ہو جائے گا. تو کچھ ایکسپنس اس ڈرافٹ پروفٹ کو زیادہ کر دیں گے اور کچھ ایکسپنس کی جو کریکشن ہے وہ اس کو کم کر دے گی. فار انسٹنس ویجز آپ نے 200 کم لکھی تھی, تو جب آپ 200 اب لکھیں گے تو یہ والا 8000 نہیں رہے گا, 8000 میں سے 200 کم ہو جائے گا. تو جب ان کو آپ ایڈجسٹ کر لیں گے اس کے اندر تو یہ آپ کا ریوائز پروفٹ آ جائے گا. تو اکثر ایگزام میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے, تو اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے اندر, اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کا جو افیکٹنگ ایررز ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بننے والا اکاؤنٹ ہے اسے بولتے ہیں سسپینس اکاؤنٹ. تو ٹل دین اللہ حافظ, اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن بھی آپ پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.